صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ اب دوبارہ اپنے ہرمز کبھی بند نہیں ہوگی۔ چین اس کے بدلے ایران کو ہتھیار فراہم نہ کرنے کے لیے رضامند ہو چکا ہے۔ ایران میں غداروں اور جاسوسوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن ہوا۔ موساد کے لیے کام کرنے والے 35 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اسرائیلی ناکہ بندی توڑنے کے لیے گلوبل سموتھ فلوٹیلا ایک بار پھر بارسلونا سے غزہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ آبنہ ہرمز کھولنے کے حوالے سے صدر ٹرمپ کا نیا بیان۔ کہتے ہیں آبنہ ہرمز دوبارہ کبھی بند نہیں ہوگی۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں صدر ٹرمپ نے لکھا کہ چین بہت خوش ہے کہ میں آبنہ ہرمز مستقل بنیادوں پر کھلوا رہا ہوں۔ انہوں نے چین کے صدر شی جن پنگ کو خط لکھ کر درخواست کی تھی کہ چین ایران کو ہتھیار فراہم نہ کرے، جس پر چین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے۔ دوسری جانب ایران میں وطن کے خلاف کام کرنے والوں پر ایرانی حکام کے چھاپے۔ کریک ڈاؤن میں اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے لیے کام کرنے والے 35 افراد دھر لیے گئے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ گرفتاریاں ایران کے 6 صوبوں میں عمل میں آئیں۔ گرفتار کیے جانے والے افراد اسلحے کی ایران میں اسمگلنگ میں ملوث تھے۔ صوبہ خوزستان کے انٹیلیجنس دفتر کے قریب ایک دہشت گرد گروہ کے سرگنا کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، جو مبینہ طور پر اسرائیلی حکومت سے وابستہ تھا اور صوبے کو علیحدہ کرنے کی سازش میں ملوث تھا۔ دوسری جانب اسرائیلی ناکہ بندی توڑنے اور غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والا تقریباً 40 کشتیوں پر مشتمل نیا فلوٹیلا بارسلونا سے روانہ ہو گیا، جس میں دنیا بھر سے فلسطین کے حامی سینکڑوں کارکنوں کی شرکت متوقع ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ اب دوبارہ اپنے ہرمز کبھی بند نہیں ہوگی۔ چین اس کے بدلے ایران کو ہتھیار فراہم نہ کرنے کے لیے رضامند ہو چکا ہے۔ ایران میں غداروں اور جاسوسوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن ہوا۔ موساد کے لیے کام کرنے والے 35 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اسرائیلی ناکہ بندی توڑنے کے لیے گلوبل سموتھ فلوٹیلا ایک بار پھر بارسلونا سے غزہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ آبنہ ہرمز کھولنے کے حوالے سے صدر ٹرمپ کا نیا بیان۔ کہتے ہیں آبنہ ہرمز دوبارہ کبھی بند نہیں ہوگی۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں صدر ٹرمپ نے لکھا کہ چین بہت خوش ہے کہ میں آبنہ ہرمز مستقل بنیادوں پر کھلوا رہا ہوں۔ انہوں نے چین کے صدر شی جن پنگ کو خط لکھ کر درخواست کی تھی کہ چین ایران کو ہتھیار فراہم نہ کرے، جس پر چین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے۔ دوسری جانب ایران میں وطن کے خلاف کام کرنے والوں پر ایرانی حکام کے چھاپے۔ کریک ڈاؤن میں اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے لیے کام کرنے والے 35 افراد دھر لیے گئے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ گرفتاریاں ایران کے 6 صوبوں میں عمل میں آئیں۔ گرفتار کیے جانے والے افراد اسلحے کی ایران میں اسمگلنگ میں ملوث تھے۔ صوبہ خوزستان کے انٹیلیجنس دفتر کے قریب ایک دہشت گرد گروہ کے سرگنا کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، جو مبینہ طور پر اسرائیلی حکومت سے وابستہ تھا اور صوبے کو علیحدہ کرنے کی سازش میں ملوث تھا۔ دوسری جانب اسرائیلی ناکہ بندی توڑنے اور غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والا تقریباً 40 کشتیوں پر مشتمل نیا فلوٹیلا بارسلونا سے روانہ ہو گیا، جس میں دنیا بھر سے فلسطین کے حامی سینکڑوں کارکنوں کی شرکت متوقع ہے۔